بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم سورہ نوح کی آیت نمبر 21 سے لے کے 25 تک کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے مالک، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے انہی رہنماؤں کے پیچھے چلے جن کے مال و اولاد نے ان کی نامرادی میں اضافہ ہی کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اوپر دعوت کے تیسرے مرحلے یعنی اتمام حجت کی داستان سنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے رب، میں نے سارے جتن کر ڈالے لیکن ان بے قدروں نے میری کوئی بات بھی نہیں سنی، بلکہ اپنے انہی لیڈروں کی پیروی کی جن کی مال و اولاد کی کثرت نے ان کے نقصان ہی میں اضافہ کیا ہے اور ان کے استکبار کو اس قدر بڑھایا ہے جس کے سبب وہ اپنی ضد پر اڑ گئے، اور اپنے اسی استکبار کے سبب میری دعوت کو شکست دینے اور اپنی عوام کو میرے خلاف بھڑکانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سوا کو چھوڑو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ انہی چالوں میں ایک چال یہ بھی تھی کہ اپنے ان لیڈروں میں اپنے عوام میں قومی حمیت ہی کی طرح آبائی اور باپ دادا کے مذہب کی غیرت جگانا کہ اگر تم ہی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو گے تو کون اس لیگیسی کو لے کر آگے بڑھے گا، اور پھر اس چیز کو بتوں کے نام لے لے کر تقریروں میں اور نعروں میں شامل کیا گیا تاکہ یہ چال بڑے پیمانے پر کام کرے۔ سرپرائزنگلی یہ پانچوں بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کسی وقت دوبارہ طوفان نوح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اپنا رسوخ بنانے میں کامیاب رہے۔ چنانچہ ود بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی حذیل کا، یغوث قبیلہ تیغی بادشاہوں کا، یعوق قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ کا، اور نصر قبیلہ حمیر کی ایک شاخ کا دیوتا تھا۔ یہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح تھے، اور اسی طرح بہتوں کو گمراہ کر ڈالا، اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بوجھ بنے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ پاکیزگی کا حصول کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین پر اس کو اسی وقت تک باقی رہنے کا حق ہے جب تک اس کے اندر خیر کی کوئی آس ہو۔ یہ امید بھی اگر نہ رہے تو پھر اس کا وجود زمین کے لیے لعنت ہے۔ رسول جو انسانوں پر اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے، اس کے آ جانے کے بعد بھس اور دانے میں پورا امتیاز ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ دانوں کو الگ کر کے بھس کو جلا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے تیسرے مرحلے میں پہنچ کر دیکھ لیا کہ اس قوم میں جتنا جوہر تھا وہ نکل آیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بد دعا کی۔ اب انہی گناہوں کی پاداش میں وہ غرق کیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، پھر اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بالکل صحیح وقت پر ایک صحیح مقصد کے لیے تھی، اسی وجہ سے پہلا فقرہ زبان پر نکلتے ہی پوری دعا قبول ہو گئی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، فرمایا کہ یہ لوگ اپنے جرائم کے سبب سے پانی میں غرق اور آگ میں داخل کیے گئے، یعنی اس دنیا میں وہ پانی میں ڈوبے اور آخرت میں دوزخ کی آگ میں پڑیں گے۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، یعنی جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ اپنی قوم اور جمعیت اور اپنے بڑے دیوتاؤں کے بل پر اکڑتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ دھمکا تو اس کے مقابل میں کوئی بھی ان کا مدد کرنے والا نہ اٹھا۔ اللہ ہمیں اس سورہ کو ہی نہیں بلکہ پورے قرآن کو صحیح طرح سمجھنے والا بنائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں، اور اپنی آراء سے ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔